یہ جو آج سارے کا سارا واقعہ ہوا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ آج اخبار آپ نے دیکھا، آپ کا پہلے میں نے ٹویٹ پڑھا کہ آپ نے اور سلمان راجہ صاحب نے اس کیس کو سکسیسفلی جو ہے سارے کا سارا پلیڈ کیا، لڑا اور فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک خبر بھی آ گئی، اس کے بعد وہ جو 2-1 ججمنٹ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کا کوئی وہ ویب سائٹ کے اوپر اس کو نشر بھی کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اس کے بعد کے واقعات بھی آپ کی نظر میں ہوں گے کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک جو ہے پریس اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایک نیا بینچ بنے گا، فی الوقت یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پلیز ذرا بتا دیجیے گا یہ ہوا کیا، یہ ساری کی ساری جو یہ کہانیاں ہے کیا؟ دیکھیں 30 اپریل کو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی خاور صاحب، جس میں جو 3 ممبر بینچ تھا، آنریبل چیف جسٹس صاحب اور جو باقی 2 ججز تھے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا ساری پارٹیز کو سننے کے بعد۔ اس میں ہم نے ریٹن آرگومنٹس وغیرہ بھی جمع کرا کے سارا کچھ، تو اب ہم انتظار کر رہے تھے ججمنٹ کا آنے کا۔ تو ابھی آج صبح ویب سائٹ پہ فیصلہ اپلوڈ ہوتا ہے ان 3 میں سے 2 ججز کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈس ایگری کیا ہے اس میں جو سنگل جج ہیں آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اور اس میں ہماری جو ججمنٹ ہے وہ میجورٹی ججمنٹ ہے، اس وجہ سے ہم اپنی ججمنٹ جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں۔ اور ہماری نظر میں جو یہ ٹیرین وائٹ میں عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن مانگی گئی ہے اس کیس کے اندر، ہماری نظر میں یہ کیس جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ جو ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں 2-1 کے ساتھ۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پٹیشنر ہیں محمد ساجد، یہ جو غیر معلوم کسی کو پتہ نہیں ان نون ایک کریکٹر تھا جس نے یہ پٹیشن فائل کی تھی، یہ کسی کا جس نے فائل کی کسی تھرڈ پارٹی کے بہاف پہ ایک نمائندہ تھا، یہ نہیں پتا یہ کون تھا، اور یہ پٹیشن فائل کی گئی اور یہ ایک بدنیتی کی بنا پہ پٹیشن فائل کی گئی تھی۔ لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ جو اپلوڈ کیا گیا ہے اس پہ ہم کارروائی جو ایڈمنسٹریٹو ہوگی اور نیا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا۔ دیکھیں اس میں میں آپ کو قانونی پوزیشن بتا دوں، ابھی ریسنٹلی بڑا ایشو بنا سپریم کورٹ میں بھی بینچ کی اچھا ابو ذر اس کے اوپر میں جو ہے مزید اس کے اوپر آپ سے میں سوال کروں گا، آپ شعیب شاہین صاحب کو بھی اس اپنی بحث کے اندر شامل کر لیں۔ سر یہ ایک کیا ایک انپریسیڈنٹڈ یہ واقعہ ہوا کہ 2 ججز صاحبان نے بغیر چیف جسٹس کی اجازت کے یہ جو ہے ججمنٹ اس کے اوپر ایشو کروا دی، یہ مطلب ہوتا کیا ہے، روٹین میں کیا واقعہ ہوتا ہے؟ دیکھیں 3 ممبر بینچ تھا، روٹین میں تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی ہائی کورٹ ہو، جنرلی یا ہوتا ہے سنگل جج یا ہوتا ہے ڈی بی ڈویژن بینچ، یا کوئی امپورٹنٹ کوسچن آف لا انوالو ہو تو 3 ممبر بینچ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ یہ لارجر بینچ ایک لحاظ سے تصور ہوتا ہے اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا یا کسی بھی ہائی کورٹ کا، یہ لارجر بینچ بیٹھا اس کیس میں چونکہ بیکاز مینی کوسچنز آف لا ور انوالو۔ اب اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے ایک پروپوز ججمنٹ لکھ کے بھیج دی، یہ نوٹ موجود ہے جو آج ویب سائٹ سے جاری ہوا، جی بالکل، جسٹس محسن کیانی صاحب کا، بالکل ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے ساتھ کنسنٹ نہیں کیا۔ 2 جج صاحبان نے جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ججمنٹ لکھی اور اس کو کنکر کیا یعنی ایگری کیا بائی دی جسٹس ادر جج ارباب طاہر صاحب نے، لہذا 2/1 کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ لکھ کے بھیج دیا، یہ تاریخ ہے 3/5 کو، اور انہوں نے کہا کل یعنی 2/5 کو فیصلہ لکھ کے بھیج دیا، کہا 3/5 کو اس کو اناؤنس کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس صاحب پابند ہیں، اس کو سیلڈ انویلپ میں انہوں نے بھیجا، چیف جسٹس صاحب پابند ہیں انڈر دی سپریم ہائی کورٹ رولز کہ وہ اس کو اناؤنس کر دیں، وہ خود کریں یا بینچ بنا کے بیٹھیں یا 3 ممبر بیٹھ کے وہ اس کو اناؤنس کرنے کے پابند ہیں، وہ روک نہیں سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹو اختیار الگ ہوتا ہے، جوڈیشل اختیار الگ ہوتا ہے۔ جوڈیشل اختیار میں 1 دن کا جج اور چیف جسٹس صاحب ان دونوں کے جوڈیشل اختیار وہ برابر ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے کو ہاں اگر 3rd ریفری جج کے پاس بھیجنا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 2 ممبر بینچ کا فیصلہ ہو اور ایک نے ایک اوپینین دی ہے، دوسرے نے دوسری اوپینین دی ہے، تو پھر 3rd ممبر کے پاس بھیجا جاتا ہے، اس کو ریفری جج بولتے ہیں۔ یہ ہے لیگل بات۔ اب ہوا کیا کہ ہفتہ گزرنے 10 دن گزرنے کے باوجود وہ نہیں ہوا، پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں، جس نے آتھر جج ہیں، انہوں نے رجسٹرار کو حکم دیا کہ ہماری ججمنٹ لکھی جا چکی ہے، چونکہ چیف جسٹس اس کو ریلیز کر دیں، اس کو چیف جسٹس صاحب بھی سائن کر چکے تھے، 2 ممبر جج بھی سائن کر چکے تھے، تو لہٰذا 2/1 کا ایک فیصلہ ہو گیا، لہٰذا اس کو ریلیز کر دیا جائے۔ وہ ریلیز ہو گیا، ویب سائٹ پہ آ گیا۔ اب وہ
کسی بھی سرکولر کے ذریعے، کسی آرڈر کے ذریعے یا پریس ریلیز کے ذریعے وہ نہ تو فیصلہ ود ہولڈ ہو سکتا ہے اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ نیا بینچ بنا سکتے ہیں. جی سر. اچھا لیٹ می سے سمتھنگ. جی سر. شعیب شاہین صاحب ہوں یہ جڑی ججاں دی سائنڈ ججمنٹ ہے یہ پھاڑ کے باہر سٹیا جا سکتا ہے؟ نہیں صاحب بالکل نہیں. دیٹ از دی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ ہے. اب وہ دیٹ ہیز اٹینڈ دی فائنلٹی، ایک لحاظ سے وہ ججمنٹ ہو چکی ہے. اگر کوئی پارٹی اس کو چیلنج کرے گی تو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر سکتی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اس فیصلہ شدہ کو، ڈیسائیڈڈ کیس کو ہم جناب نیا بینچ بنائیں گے یا اس کو چینج کریں گے یا کچھ اور بات کہے. یہ میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کوئی اس پہ کوئی کہے کہ نہیں جناب ہم اور بینچ وہ جو قانونی نقطہ ایکسپلین کرنے جا رہے تھے، پلیز گو ہیڈ. جی خاور دیکھیں، یہ شعیب بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں جو قانونی نقطہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے، اس میں یہ ایشو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، تو اگر انلیس اس بینچ کے ججز خود ریکیوز کر دیں یا پھر وہ ججز چیف جسٹس کو خود ہی پاور دے دے کہ آپ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کریں، تب تک چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ بھی نہیں کر سکتے میری نظر میں. اور جو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ بھی آیا، آپ کو پتہ بڑا ایشو بنا تھا ریکانسٹیٹیوشن آف بینچ پہ. پھر جو بندیال صاحب کو 9 ججز نے کہا تھا آپ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کریں تو پھر انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ وہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کی پاور تو ہوتی ہے انیشلی، لیکن اس کے بعد ونس دا بینچ از دیئر اس کے بعد اس کو توڑنا یا اس کو نیا بینچ بنانا، اس میں جو باقی ججز ہیں ان کی رائے جو ہوگی وہ ایکولی امپورٹنٹ ہوگی، اتنی ہی اس کی امپورٹنس ہوگی جتنی چیف جسٹس صاحب کی ہوگی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ فرسٹ امنگ ایکولز ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ انیشلی کیس فائلنگ میں ان کے پاس کچھ پاورز ہوتی ہیں، لیکن ویسے ججز جو ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، جوڈیشل پاورز جو ان کی ہوتی ہیں وہ بالکل برابر ہوتی ہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہوتی. تو اگر یہ بینچ دوبارہ بنتا ہے تو میرے خیال سے شعیب بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں جو ہے ایسے آرڈر کو سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کیا جائے گا کہ یہ بینچ دوبارہ بن نہیں سکتا نا، یہ جو ہے غیر قانونی ہے.